تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں انہیں گالیاں نکال سکتا ہے، اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی۔ سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر، چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں دو بھائی، چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں، خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناسبی بریلوی مجہول الحال بندر نے، کہ وہ اسے کنڈیم کریں؟ ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہے، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے۔ تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا۔ یہی بندر کے ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی۔ المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے، یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے۔ تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو، نعوذ باللہ۔ بخاری میں تو الفاظ ہے سب، اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں انہوں نے امت کو دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں ذکر حدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید۔ اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، یا تو اس نے جھوٹ بولا یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں تھا ذکر حدیث میں موجود تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہے، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں، اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں جی، اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا، اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں، بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا، اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا۔ الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ اچھا، یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220، سیم 100% اسی سند کے ساتھ، ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے، اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہے؟ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا، ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے، کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے صاحب مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائیں، یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لعنتیں کرتے ہیں، تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نے اپنی زبان سے نکالا، مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی، اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے۔ ہاں جی، میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کامز میں گمراہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الفتح میں، اور سورہ الصف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے
تمام ادیان کے اوپر. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. اچھا اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا. سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ, گھر کیا گھر کی کوٹڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں, کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں. تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے, نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے, وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے, ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا, شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی, اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے, خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے, اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا, حکومت دے گا. یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55, اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہے وہ 4 ہی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں. اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے, اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی. کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں, تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا, آپ پیچھے رہیں. اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا یرموک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے. لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے. یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں. ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے. یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے الحمدللہ. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے, ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کے بارے میں تو درجنوں حدیث موجود ہیں, اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر نہیں ہونا, لیکن ریٹائر نہیں ہو رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں آج بھی تقلید انہیں کی کرنی ہے. حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں جن کا امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں دنیا میں کیا مسائل ہیں. ان میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا, ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنس کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. تو جن اماموں نے ریٹائر نہیں ہونا بقول ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے, اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کر گئے. ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں, چاہے وہ امام بخاری ہوں, امام مسلم ہوں, باقی محدثین ہوں, فقہا ہوں, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین, یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے یعنی قرب قیامت میں, وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی, اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا, اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے, کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے, اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی,
پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں, تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار, اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 28 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 96 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کریٹیکل ایشو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس سے بھی پہلے آج ماشاء اللہ تعالی 28 مئی 2023 ہے, اور آپ کو یاد ہوگا آج سے آلموسٹ 25 سال پہلے 1998 میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ہی اٹامک بلاسٹ کیے تھے, جس کے بعد پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بن گیا تھا اور اسے یوم تکبیر کا نام دیا گیا. آج اس کی آپ سمجھ لیں سلور جوبلی ہے اینیورسری کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے, پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے, پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. آمین. اب آ جائیں اس کریٹیکل ایشو کی طرف جو اس ویک آپ سمجھ لیں, اس ویک کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا ایک سب سے بڑا ایشو بنا ہے اور پورے ملک کے اندر ایک ہنگامے کی صورتحال ہے. ایک بریلوی ناصبی مجہول الحال جسے کوئی جانتا بھی نہیں, سوائے اس کے کہ ننگی گالیاں دینا اس کی پہچان ہے. تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ مجبوراً ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ ماضی میں کرتا رہا, میں نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا. ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے, تو یہ تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو بنو امیہ کے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں. ہم تو بڑے بندروں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی, اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں, ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں, آخری مجدد, اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں. دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا, تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں. وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائیں تو وہ کہے گا یار اس لیول پہ اتر کے بھی کوئی شخص, اتنی بڑی ہستی جو اہل البیت سے ہیں, انہیں گالیاں نکال سکتا ہے. اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی. چونکہ ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے تو یہ انہی کی جائز اولاد ہیں, بنو امیہ کے بندر. اور یہ جو میں بندر بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ احادیث کے اندر آیا ہے. وہ احادیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر, چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں 2 بھائی, چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں, خواہ وہ دیوبندیوں میں سے ہوں, جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپئن سمجھتے ہیں, ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے
کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناسبی بریلوی مجہول الحال بندر نے کہ وہ اسے کنڈیم کریں، ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے. یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں، اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے، نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے. تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نقاب تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا. ویسے تو پورے ملک کے اندر درجنوں FIRs اس کے اوپر درج ہو چکی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ملک ہی چھوڑ جائے، یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی اس کے اوپر پرفارم کی جائے، بلکہ میں نے تو خود بھی کوئی FIR بھی نہیں کٹوائی اس حوالے سے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کوئی پرسنل معاملہ ہے. لوگ خود ہی اپنے اینڈ پہ یہ معاملات کر رہے ہیں، ورنہ تو میں یہ اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا کہ ایسے شخص کو قانوناً سزا دلوائی جائے جو ننگی گالیاں نکال رہا ہے اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین. تو اب آپ کو وہ سارے مولوی خاموش نظر آئیں گے، یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا، انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، یا وہ تمام جانثاران اہل بیت جو جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھی تھے، اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا، وہ سب کے سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندر کی ٹرم قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا اور شریعت کا مذاق اڑایا، بالکل وہی کام اس امت میں بنو امیہ نے بھی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈالی اور سورۃ الاعراف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا قردۃ خاسئین. ہم نے کہا کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو وہ انسان تھے لیکن بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی. یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو امیہ کے لیے استعمال کی. المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے. یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے، اور وہ بن گئے. تو اس میں الفاظ ہیں میں نے بنو حکم کے بندروں کو، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا ہے. حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبد العزیز بھی آتے ہیں. عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم، یہ ان کا نام ہے پورا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو امیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو امیہ کو، بنو حکم کو کہا، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. یہ عربی میں ایک رول ہے کہ میجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے، جو بیچ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ایک علمی جواب ہے. اور ظاہر ہے یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. سورہ الصافات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئے. بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھری بھی اس کی گردن پر رکھ دی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک فدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی. لیکن وہ سنت ابراہیمی آج تک زندہ ہے. تو
تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی، اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے، انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا، یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خا، واو، الف اور با، لیکن پڑھتے ہوئے اس کی واو اڑ جاتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب۔ یہ خواب نہیں پڑھا جاتا، ویسے اردو میں چل بھی جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے خواب، تو واو اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں، باقی سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ نہ کوئی کشف ہوگا، نہ کوئی وحی خفی ہوگی، نہ کوئی وحی جلی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا کہ وہ خواب ہیں، لیکن وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ خواب کی پھر 3 قسمیں ہیں، یا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، یا شیطان کی طرف سے، یا پھر نفس کی طرف سے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، خوابوں پہ میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا، اس کو میں نے سینٹرڈ کرتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلکٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھے ہیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ریاستی اداروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا، اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اور اس طریقے سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا، کوئی سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی۔ خیر اب تو ان کی بھی آپس میں دوستی ہو چکی ہے، شکر ہے دنیا میں سکون آ گیا اس حوالے سے۔ اور یہ جو خبیث جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدعت کے اوپر عمل کیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم، بنو امیہ، بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینے میں آتا ہے، گورنر بن کے، تو وہ سہل ابن سعد الساعدی جو شیعان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے، ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو۔ نعوذ باللہ، بخاری میں تو الفاظ ہیں سب۔ اس کی وجہ سے جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، انہوں نے امت کو دھوکہ دیا۔ وہ کہتے ہیں ذخیرے احادیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو امیہ لعنت کرواتے تھے، صرف سب کا لفظ موجود ہے، اور سب کا مطلب ہے تنقید۔ اچھا، حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا۔ اگر مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا، ذخیرہ حدیث میں موجود تھا۔ بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے 6229، اس میں الفاظ ہیں، اس نے کہا لعن اللہ ابو تراب، کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لعنتیں کروائیں، اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں جی، اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لعنتیوں کے ساتھ ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفائے راشدین، اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے، آمین۔ تو دھوکہ دیتے رہے، لہذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابو تراب۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں جی مودودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا، چڑھ دو
میں نے ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں، بخاری مسلم سے اکثر ہیں، اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے، ہندی کے اندر بھی ہے، جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اگر ہارڈ کاپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک کا آپ کو خرچہ دینا ہوگا۔ 12 ریسرچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر، جن میں سے 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہتا ہے، 032159000162، اس پہ آپ رابطہ کریں، آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی۔ صرف 500 روپے آپ کو TCS کا خرچہ دینا ہوگا، باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر، اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا امیر شام نے کہ آپ علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے، وہاں سب کا مطلب لعنت ہی لیا جائے گا، اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں، بلکہ خود ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا۔ الٹا انہوں نے مولا علی کی 3 فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ سن پہلی فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو وہ جھنڈا دیا۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے، یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے۔ اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع تبوک کے موقع پر، جب نبی علیہ السلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑا اور آپ جنگ پہ جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف، تو حضرت علی رو پڑے، تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے، اور اگر رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے، تو غلام قادیانی دجال شاہی کوئی نہیں، اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تیسری فضیلت انہوں نے کہا کہ سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ آل عمران میں کہ آپ ان سے مباہلہ کریں، تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں، بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی فضیلت بھی سعد ابن ابی وقاص نے رپورٹ کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا۔ تو اچھا، یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا 6220، سیم 100% اسی سند کے ساتھ، ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چیپٹر میں لی ہے، اور وہاں آگے پتہ کیا الفاظ ہیں، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا، ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے، کیونکہ امام نووی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے سعد مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائے، یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں، تاکہ مجھے وہ فضائل پتہ چل جائے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اینڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ نہ اپنی زبان سے نکالا، مراد یہ کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ۔ باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں مل جائیں گی، اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گمراہ نہیں ہوئے تھے، ہاں جی، میں ان کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گمراہ ہوا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا، اس ناسبی بندر نے، یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ جو اس وقت حرکت ہوئی ہے نا، اس کے بعد ایک پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اور زیادہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اہل تشیع ہرٹ ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم
فرقہ واریت سے پاک ہے، لیکن بہرحال ہم اہل سنت منہج کی ترجمانی کرتے ہیں، تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے خلافت کے حوالے سے یا 12 اماموں کے حوالے سے، اور خصوصاً امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے میں اس موقع کے اوپر اسے کلیئر کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، سورہ التوبہ کے اندر، سورہ الفتح میں، اور سورہ الصف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام ادیان کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ اچھا، اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا۔ سرکار آج دیکھ لیں، انٹرنیٹ، گھر کیا، گھر کی کوٹھڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں، کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں، تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وعدہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار حذیفہ ابن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ وہ 30 سال ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں حدیث بتاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ایک تابعی نے لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جابر حکمران، یزید اور عبد الملک بن مروان اور ان کے پھر آگے اولاد، اس کے بعد اب آپ ہیں جو خلافت واپس آ گئی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کی ہے اس روایت کی، لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ اوورآل پوری امت کا ذکر ہو رہا ہے، اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی، اور
اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی ہے. تو یہ 5 ادوار ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا مبارک دور، پھر خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور پھر اس کے بعد جابر حکمران، اور پھر اینڈ پہ خلافت علی منہاج النبوہ. تو آج تو ہم ماضی میں جا کے یہ سارے ادوار دیکھ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا مبارک دور، اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ، اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس. یہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی جو اپنے مخالفین کو کاٹ دیتی تھی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتی تھی. اس کے بعد جابر حکمران. جابر حکمرانوں کا دور وہ ہے جب مسلمانوں پر زبردستی حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلونین پاورز آ گئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ گریٹ برٹن کا قبضہ ہو گیا. اور پھر آلموسٹ آج سے 100 سال پہلے ان کی گرفت ڈھیلی پڑی، اور آج ماشاءاللہ آلموسٹ 60 کے قریب مسلم کنٹریز دنیا میں موجود ہیں. تو وہ جو جابر حکمرانوں کا دور ہے نا، وہ اللہ کے فضل سے ٹوٹنا شروع ہو گیا اور امپائرز ختم ہو گئے، اب ملک بن گئے. تو اب وہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جو جابر حکمرانوں کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور آنا ہے، یہ اس کے درمیان کا پیریڈ ہے. ظاہر ہے یہ فوراً تو ایک پیریڈ دوسرے میں شفٹ نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے. تو اس وقت ہم 4تھے اور 5ویں دور کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس غلبے کو دیکھیں گی، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اچھا، اب اہل سنت اور اہل تشیع میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو 12 اماموں میں 12واں امام سمجھتے ہیں، اور وہ 12 کے 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، وہ سارے اہل سنت کے بھی امام ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد مہدی تک. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے. اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب یہ جو 12 اماموں والا کانسیپٹ ہے، یہ 12 خلیفوں والا، اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر قتال کرتی رہے گی اور یہ غالب رہیں گے، اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے. بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنزیکٹو 12 خلیفے ہوں گے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کے آنورڈ 12 خلیفے. لیکن وہ دور آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے بعد تو ایسا دور ہے کہ جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے. تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر 12 خلیفے ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 12 کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی. اور یہ یعنی امت میں بڑی پرسنالٹی جس کے اوپر اہل سنت کے تینوں فرقے متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور ان کے علاوہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو فقہی اعتبار سے اختلافات ہیں. حافظ ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بالضرور دنیا میں خلافت دے گا، حکومت دے گا. یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 55، اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر نے یہ پوری بحث کی ہے اور 12 خلیفوں والی حدیث بخاری مسلم کی نقل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بعد شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا فوراً بعد جو ہیں وہ 4 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں. اور پھر وقتاً فوقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے، اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی. پھر انہوں نے اہل تشیع کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ 12 اماموں والا کنسیپٹ رکھتے ہیں ہم اس کنسیپٹ کو نہیں مانتے، لیکن ہم 12 خلیفوں کو مانتے ہیں. اور چونکہ بخاری مسلم میں آیا کہ یہ جو 12 خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا، تو اہل تشیع جن اماموں کو خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف 2 کو حکومت ملی ہے، مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو. باقی تو بےچارے سارے کے سارے ظلماً شہید کیے گئے ہیں. اس میں انہوں نے اپنا جو سنی موقف ہے وہ بھی بیان کیا اور شیعہ کے اوپر رد کیا، لیکن 12 کے فگر کے اوپر اور 12ویں امام کے اوپر وہ بھی متفق ہیں، چاہے آپ اسے 12 نمبر خلیفہ کہہ لیں یا 12 نمبر امام کہہ لیں. اور شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے، 12 12 اماموں کے ماننے والے. 12 یعنی یہ عربی میں 12 اماموں کے ماننے والے لوگ. تو وہ 12ویں امام کے اوپر تو سب کے سب متفق ہیں. اچھا، اب بڑی حیران کن بات ہے، یہ جو آیت نور ہے نا، اسی کا کانٹیکسٹ میں نہج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں، اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں، تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہوگے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا. آپ پیچھے رہیں، اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا یرموک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھجوا دیں گے، لیکن اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے. یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں 2 جگہ یہ خطبات موجود ہیں. ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے. یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر 55 کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفائے راشدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا کرتے تھے. الحمدللہ. بہرحال سنی اور شیعہ ایک ایسی ہستی کے اوپر متفق ہیں جو اہل سنت کے ہاں 12ویں خلیفہ ہیں اور اہل تشیع کے ہاں وہ 12ویں امام ہیں. قرب قیامت میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے. یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے. ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، غیابت میں ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے. اس کے بعد سب کچھ اتفاقی امر چل رہا ہے. اور اسپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم 12 صحیح الاسناد احادیث تو موجود ہیں، اور اگر آپ اس کے طرق گننے شروع کر دیں تو وہ تو سینکڑوں میں. میں نے 12 کا فگر امام مہدی کی نسبت سے لیا، چونکہ وہ 12ویں امام ہیں یا 12ویں خلیفہ ہیں، اس لیے میں نے 12 کے عدد کو ٹارگٹ کیا کہ میں 12 احادیث آپ کو مختصر سے وقت میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیئر ہو. اور پھر یہ 12 احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی 4 اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے، ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا، یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام،
ان کے بارے میں تو درجنوں احادیث موجود ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا، دیکھیں نا ریٹائر ہی نہیں ہو رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی تقلید انہی کی کرنی ہے، حالانکہ آج 80% مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں، جن کا امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں۔ ان میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا، ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ اگر ہم آج عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جھنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ اور جس نے قرب قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جعلی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے۔ ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، باقی محدثین ہوں، فقہا ہوں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں۔ اور میں تو جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کس امام کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں میں امام حسین نو مننا، چل ٹور اگے، تیرا امام حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل امام حسین سے بڑا ہے؟ کیا امت کو تم لوگوں نے توڑا ہوا ہے؟ امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں۔ اور ایسا امام ہے ہمارا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تمہارے امام اور ان کے ماننے والے تو آپس میں لڑتے رہے، اتنا لڑے کہ کعبے میں انہوں نے 4 مسلح ڈال دیے 400 سال تک، سلطنت عثمانیہ کے دور میں 1517 سے لے کر 1917 تک۔ یہ تو سعودی حکومت نے آگے اٹھائے ہیں۔ اگر یہ چاروں امام حق پر تھے تو ایک نماز آپ حنفی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک شافعی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک حنبلی کے پیچھے پڑھ لیتے، ایک مالکی کے پیچھے۔ نہیں، انہوں نے 4 امام 4 مسلح، اور آپ اندازہ کریں اس سے بڑی اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے کہ پوری دنیا میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک طرف رخ کرتے ہیں، اس ایک طرف رخ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی 4 مسلح ڈال کے 4 امام کھڑے کر دیے۔ اس سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے اس امت میں؟ تو اللہ کے فضل سے یہ بدعت ختم ہو گئی۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت کا وقت قریب ہے، اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے غلبہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک فرقہ واریت کے خاتمے کا ہی ایک آپ سمجھ لیں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ریٹن فارم میں ہر بندے کے موبائل کے اندر موجود ہیں، وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے۔ میں جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں ہماری تمام ویڈیوز میں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لگتا ہے جو سٹینڈرائز ہے عربی کتابوں کا، پلس ہم ان کتابوں کی عربی اور اردو ترجمہ دونوں ڈسپلے کرواتے ہیں، کسی کو شک ہی نہ رہے، کاؤنٹر ویریفائی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 12ویں امام سے متعلق 12 احادیث بیان کرنے سے پہلے میں مختصراً اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کے حوالے سے بھی ڈسکشن کر دوں، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی۔ ایٹ لیسٹ اہل سنت کو اپنا عقیدہ پتہ چلے اور اہل تشیع کو بھی پتہ چلے کہ ہم نہ تو بنو امیہ کو آن کرتے ہیں اور نہ ہم امیر شام کو آن کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ جو اسلام کے خلاف کام ان کے دور میں ہوئے ہم انہیں فخریہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، نعوذ باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ اب یہ 30 سال کی ڈویژن آگے کیسے ہے؟ وہ راوی حدیث صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو 30 سال ہیں ان کی ذرا مجھے تفصیلات بھی بتا دیں۔ اب ظاہر ہے وہ 30 سال کا دور اس صحابی نے دیکھ لیا ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال۔ اب یہ جو علی کے 6 سال ہیں، اس میں 5.5 سال مولا علی علیہ السلام کے اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں۔ تو وہ راوی حدیث سے وہ تابعی سعید کہتا ہے کہ حضرت یہ لوگ جو بنو امیہ ہیں یہ تو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بنو امیہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے، قصاص عثمان والا معاملہ نہیں تھا۔ اور دوسرا، امام ابو داؤد نے یہاں لکھا علی علیہ السلام۔ تو جو راوی حدیث ہیں حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور حدیث کے فہم کو بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بنو امیہ کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی، بنو مروان کی، ان بنو زرقا نیلی آنکھوں والے لوگوں کی حکومت بدترین بادشاہت ہے، اس پلانٹ ارتھ کی شریر ترین بادشاہت ہے۔ اچھا، یہی حضرت سفینہ والی حدیث جو ہے نا وہ مسند ابی داؤد طیالسی میں بھی موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ وہاں آگے الفاظ ہیں کہ وہ راوی حدیث سعید تابعی پوچھتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اگر خلافت 30 سال ہے تو پھر حضرت معاویہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے۔ تو حضرت سفینہ نے کہا کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ بادشاہت ہے، یہ خلیفہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم خلیفہ بھی بولتے ہیں نا ان کو، تو ان معنوں میں بولتے ہیں جو حکمران کے معنوں میں آتا ہے۔ ادروائز ہم حسن ابن علی کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو خلیفہ بھی نہیں مانتے سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ یہ سب کے سب لوگ بادشاہ ہیں، یہ ملوک ہیں، یہ ملوکیت ہے۔ تو اب اس میں واضح موجود ہے کہ بنو مروان، بنو حکم، بنو امیہ، ان کی حکومت شرعی ترین بادشاہت ہے، اور یہ ایک ایسے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں کہ آج تک ان کے اثرات باقی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اب لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، ورنہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، آپ لوگوں نے جاہلیت کی موت مر جانا تھا اس حوالے سے۔ اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکا دکا صحابہ نے روایت نہیں کی ہوئی ہیں، ایٹ لیسٹ 8 صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں، جو میرے علم کی حد تک ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں جنہوں نے یہ احادیث روایت کی ہیں الحمدللہ۔ ابن مسعود بھی شامل ہیں اس میں، صوبان بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے،
اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو۔ وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام۔ ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں، مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا۔ 5ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی سنن نبی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں۔ 7ویں حدیث بھی سنن نبی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ اچھا، ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے، جعلی روایت ہے، جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلام القادیانی دجال کو ڈکلیئر کیا۔ حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہے، راوی یعنی ملاقات ہی آپس میں ثابت نہیں ہے، حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، کم از کم 4 سکم اس روایت میں موجود ہے، جعلی روایت ہے، جسے جعلی روایت محدثین نے ڈکلیئر کیا، وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ
اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ جس طرح فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، مولا علیہ السلام کے خطبات میں، کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، یعنی رافضی اور ناصبی۔ یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ سنیوں کے ہاں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی کا قول ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سنی جو ہیں وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں، اور شیعہ جو ہے سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں۔ تو روایت دونوں مان رہے ہیں۔ اب یہ جو مولا علی کا قول ہے یہ محمول ہے نبی الاسلام کے بتانے کے اوپر، تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر محمول ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں۔ وہ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں، کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی، اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے، دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے عیسیٰ ابن مریم جیسی بڑی پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت ثوبان سے ہے، جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اب یہ خراسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں، یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ جی ہم وہ لشکر ہے جو خراسان سے نکلے گا، اور وہ خراسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا نا۔ تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں، اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا، آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے، آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں، آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا؟ تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی، کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنی شیعہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے پھر اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں گستاخی اصل میں ہے ہی یہ جو اب ہوئی ہے، اس حوالے سے کہ آپ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اتنی ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ جو انسان کے کانوں سے دھواں نکال دیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ میں کلپ تو اس میں اپنی ویڈیو میں تو نہیں چلاؤں گا، سارے لوگ سن چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ویڈیو کو ہم اس طریقے سے گندا کریں اس کے بکواسیات کے ساتھ۔ تو باقی دوسرے چینلز کے اوپر وہ ویڈیوز چڑھی ہوئی ہیں، ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام، اللہ تعالیٰ
اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔